پاکستان کی جو اس وقت کی پالیسی تھی وہ 3 قومی مفادات کے پیش نظر مرتب کی گئی تھی. پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں آپ جانتے ہیں سوویت یونین منتشر ہو چکا تھا, تو دنیا کی واحد عالمی طاقت جو تھی وہ امریکہ تھی, اور امریکہ یقینی طور پہ 9/11 کے بعد بہت زیادہ غم و غصے سے دوچار تھا اور کئی ممالک پہ اس نے حملہ کیا جس میں عراق بھی شامل ہے, حالانکہ اس کا کوئی 9/11 سے ڈائریکٹ تعلق نہیں بنتا تھا. عالمی رائے آپ یقینی طور پہ کاملا ہیرس کی جانب زیادہ نظر آتی ہے, حالانکہ ایک دلچسپ بیان حالیہ آپ نے سنا ہوگا روسی صدر پیوٹن نے دیا کہ وہ بھی کاملا ہیرس کو سپورٹ کرتے ہیں, جو بڑا دلچسپ بیان. اچھا, دوسری بات, حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے الزامات لگتے رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی پشت پناہی کرتے رہے ہیں روسی. دفاعی امور کے ماہر ہیں سید محمد علی صاحب. محمد علی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج 9/11 واقعے کا اگر ہم ذکر کریں تو 23 برس بیت گئے ہیں. دنیا پر اس آنے کے کتنے سنگین اثرات ہوئے تھے مرتب؟ بہت شکریہ جی. میں 9/11 یقینی طور پہ بہت ایک تاریخ ساز دن ہے, لیکن اس سے میں تقریباً 10 سال قبل ایک جو لیڈنگ امریکن اسٹریٹجک تھنکر ہیں, سیموئل ہنٹنگٹن ان کا نام ہے, امریکہ کا جو اول کا پالیسی کا جریدہ سمجھا جاتا ہے فورن افیئرز, اس میں انہوں نے ایک مضمون تحریر کیا تھا کلیش آف سیولائزیشنز. یہ 9/11 سے تقریباً 10 سال قبل انہوں نے تحریر کیا تھا, اور اس میں انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ سوویت یونین کے بکھرنے کے بعد اب امریکہ کا جو اگلا ہدف ہوگا اور اگلا حریف ہوگا وہ مسلم سیولائزیشن ہوگی اور چین ہوگا. تو یہ ایک اتفاق تو نہیں ہے کہ پچھلے 34 سال میں آج جب آپ 222 کی امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی جو پبلکلی اویلیبل ہے وہ پڑھتے ہیں تو آپ کو چین سب سے بڑا ان کو حریف نظر آتا ہے, اور دوسری جانب پچھلے 23 سال میں جو تمام جنگیں اور جو انتشار نظر آتا ہے وہ مسلم دنیا میں نظر آتا ہے. تو یہ دو چیزیں تو میں پہلے واضح کرنا چاہتا تھا. پھر آپ 9/11 کے ایونٹ پہ آتے ہیں تو یقینی طور پہ آپ دیکھیں کہ جب امریکی سپورٹ جو تھی مجاہدین کی وہ سوویت یونین کے خلاف جو 80s کی دہائی میں تھی وہ ختم ہوئی, پاکستان حریف سے زیادہ سینکشنڈ ایلائی بن گیا, پاکستان پہ پابندیاں لگائی گئیں, ہمارے F-16 بند کر دیے گئے جس کے ہم نے پیمنٹ کی ہوئی تھی $658 ملین. تو آپ دیکھیں پوری کی 90 کی جو دہائی ہے اس میں انہوں نے افغانستان اور دہشت گردی کے خطرے کو نگلیکٹ کیا, اور پھر جب اس نے سر اٹھایا اور یہ 9/11 کے ایونٹس سامنے آئے تو پھر دوبارہ امریکہ اس خطے کی طرف مبذول ہوا اور ایک درجنوں ممالک کا ایک الائنس بنایا گیا جس میں پاکستان بھی ایک صف اول کا اتحادی بن کے سامنے آیا. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ 20-25 سال جو امریکہ نے لگائے, کل بھی آپ دیکھیں $2 ٹریلین, 2 کھرب ڈالر یعنی کہ 2000 ارب امریکی ڈالر جو ہے اس جنگ وار آن ٹیرر میں لگے, اور لیکن کیا اس نے اپنے اہداف حاصل کیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یقینی طور پہ دنیا کو تبدیل کیا, عدم سلامتی میں اضافہ ہوا, عالمی نظام میں تبدیلی آئی, لیکن کیا امریکہ نے اپنے اہداف حاصل کیے؟ اگر کیے ہوتے تو دوبارہ آج افغانستان میں دہشت گردی سر نہ اٹھا رہی ہوتی اور القاعدہ اور داعش جیسی تنظیمیں دوبارہ وہاں پہ نہ پنپ رہی ہوتی اور دوبارہ پاکستان پہ حملے نہ ہو رہے ہوتے. محمد علی صاحب, یہ کہیے گا کہ وار آن ٹیرر میں پاکستان بھی ظاہر ہے امریکہ کا ایلائے تھا, تو اس حوالے سے یہ کہیے گا کہ آر یو ود اس اور اگینسٹ اس جو یہ جملہ تھا اس نے پاکستان کو کہاں پہنچایا, پاکستان کا کردار کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, پاکستان کی جو اس وقت کی پالیسی تھی وہ 3 قومی مفادات کے پیش نظر مرتب کی گئی تھی. پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں آپ جانتے ہیں سوویت یونین منتشر ہو چکا تھا, تو دنیا کی واحد عالمی طاقت جو تھی وہ امریکہ تھی, اور امریکہ یقینی طور پہ 9/11 کے بعد بہت زیادہ غم و غصے سے دوچار تھا اور کئی ممالک پہ اس نے حملہ کیا جس میں عراق بھی شامل ہے, حالانکہ اس کا کوئی 9/11 سے ڈائریکٹ تعلق نہیں بنتا تھا. تو پاکستان یقینی طور پہ افغانستان کے حوالے سے ہمیں بھی خدشات تھے, ہم نہیں چاہتے تھے کہ دہشت گردی پاکستان آئے. دوسری بات, ہمیں ایک بہت بڑا احتمال تھا پاکستان کی اس وقت کی قیادت کو کہ اگر پاکستان امریکہ کے ساتھ اتحادی نہیں بنے گا تو اس خطے میں بھارت جو ہے وہ امریکہ کا ایک بہت بڑا اتحادی بن جائے گا, اور ہمیں اس ریجن میں خطرات میں بہت اضافہ ہو جائے گا اگر امریکہ اور بھارت مل کر پاکستان دشمنی پر ابھر آئیں اور افغانستان کے اوپر حملہ کریں.
تو یہ معاملہ بھی جو تھا، ہماری کوشش تھی کہ اس خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھا جائے، اور جو کہ الحمدللہ کسی نہ کسی حد تک کامیاب رہی ہے کہ پاکستان نے بھارت کی جانب سے جو جارحانہ عزائم ہیں ان کو الحمدللہ کامیابی سے پچھلے 23 سال میں ناکام بنایا ہے۔ ٹھیک ہے محمد علی صاحب، اب کچھ ذکر کر لیتے ہیں امریکن الیکشنز کے حوالے سے جن کی کافی گونج ہے اور قریب پہنچ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے تھے پہلے کہ ٹرمپ جو تھے وہ پہلے ہمیں نظر آ رہے تھے تمام سرویز میں سب سے اوپر، لیکن جب سے کیملا ہیرس کی انٹری ہوئی ہے اب کیملا ہیرس نظر آ رہی ہیں کہ وہ جیت رہی ہیں، اور ابھی پہلا مباحثہ بھی ہوا ہے ان کا آپس میں۔ تو کیملا ہیرس کہہ رہی ہیں کہ ٹرمپ کے پاس کوئی مطلب اس نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا ہوا، کوئی تیاری نہیں ہے اس ساری چیزوں کے لیے ریلیٹڈ، اور ہم ہی سب کو آگے لے کر چلیں گے اور ہم ہی تمام معاملات کو سنبھال سکتے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں ان دونوں میں کامیابی کس کی ہوگی زیادہ؟ دیکھیے اس وقت جو ٹرینڈ نظر آ رہے ہیں 3 لیول پہ اس کو دیکھ لیتے ہیں: عالمی رائے، داخلی رائے اور سیاسی حکمت عملی۔ تو عالمی رائے آپ یقینی طور پہ کاملا ہیرس کی جانب زیادہ نظر آتی ہے، حالانکہ ایک دلچسپ بیان حالیہ آپ نے سنا ہوگا روسی صدر پیوٹن نے دیا کہ وہ بھی کاملا ہیرس کو سپورٹ کرتے ہیں، جو بڑا دلچسپ بیان۔ اچھا، دوسری بات، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے الزامات لگتے رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی پشت پناہی کرتے رہے ہیں روسی۔ اینی دوسری بات جو داخلی سطح پہ یقینی طور پہ یہ جو غزہ کی وار ہے، اس میں بھی جو نان کرسچن نان وائٹ ووٹر ہے، اقلیتیں جو ہیں وہ یقینی طور پہ ان کو کچھ تشویش ہے، جس کو وہ ٹرمپ کی جانب ان کی شاید توجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جس طرح کھل کر اسرائیل کا ساتھ دیا ہے وہ ایک قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے کاملا ہیرس کو۔ لیکن جو تیسرا معاملہ ہے وہ انڈسٹری ہے، اکانومی ہے، جابز ہیں، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو بیانیہ کاملا ہیرس کا ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو اور پرکشش نظر آتا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کو جب آپ ایڈ کر کے دیکھتے ہیں تو جو بیانیہ اور موقف صدر ٹرمپ کا ہے وہ ذرا نظریاتی ہے، اینٹی امیگریشن کے اوپر ہے، اور یورپ کے اوپر دباؤ ڈالنے کے اوپر ہے، روس سے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تو باٹم لائن یہ ہے کہ اس وقت امریکی اسٹیبلشمنٹ اور امریکی رائے جو ہے مہنگائی، بے روزگاری اور پالیسیز کے تسلسل کے حوالے سے شاید کاملا ہیرس کو زیادہ سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، آپ نے سنو پاکستان کو وقت دیا اور آپ نے اس وقت امریکہ انتخابات کی صورتحال سے متعلق اپنا تجزیہ دیا، ساتھ ہی ساتھ 9/11 سے متعلق بھی جو حقائق تھے وہ آپ نے سامنے رکھے۔